بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ارشد سلیم. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں 192 کنٹریز میں آلریڈی کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور اس میں بدقسمتی سے ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے. لیکن اگر ایک سائڈ پہ دیکھا جائے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑ دیے ہیں اور بہت بڑی بڑی کنٹریز، بہت امیر کنٹریز، امریکہ جیسا ملک بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہے. فرانس، اٹلی، انگلینڈ، اس طرح جو امیر کنٹریز ہے وہ خوف میں مبتلا ہے. لیکن الحمدللہ کہ موجودہ وقت تک، آج کے دن تک پاکستان میں 892 ٹوٹل کیسز سامنے آئے ہیں. لیکن پاکستانی حکومت پرعزم ہے، پاکستانی عوام پرعزم ہے اور کرونا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے سب اکٹھے ہیں. آج وزیراعظم عمران خان نے جو ایک ریلیف پیکیج اسپیشلی غریب عوام کے لیے جو ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ ایک ایسا ریلیف پیکیج دیا گیا ہے یا ایسے طریقے سے پیکیج دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میڈیا کے جو ٹاپ لیول کے اینکرز ہیں، میڈیا کے بیک بونز جو ہے، ان کو بلا کر، ان کو اپنے ساتھ بلا کر ان کو سامنے بٹھایا اور جو اس کی معاشی ٹیم تھی، عمران خان حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے، مشیر خزانہ اور فوڈ منسٹر، باقی جو مین بندے ہیں، وزیر اطلاعات فردوس اشرف عوان صاحبہ، ان سب کو اپنے ساتھ بٹھا کر پہلے جو معاشی ایک پلان آلریڈی حکومت نے مرتب کیا ہوا تھا وہ عمران خان صاحب نے میڈیا والوں کے سامنے رکھا. اس کے بعد دوسرے سیشن میں جتنے بھی میڈیا کے اینکرز تھے ان لوگوں نے مختلف کویسچنز عمران خان صاحب سے کیے اور کچھ آنسر تو عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی دیے اور کچھ کویسچنز کے جو جوابات ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو رائٹ لیفٹ جو اس کے مشیر یا جو منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، کنسرن ڈپارٹمنٹ کے مطابق وہ منسٹر یا وہ مشیر یا وہ کنسرن بندہ جو کویسچن اینکرز کی طرف سے پوچھا جاتا تھا وہ بندہ جواب دے دیتا تھا. آج کے اس پیکیج کے دوران جب یہ پیکیج اناؤنس ہو رہا تھا، اس کے دوران جو سب سے بڑی بات مجھے خاص طور پر نظر آئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے انتہائی رسپیکٹیبل ہے، انتہائی ہائی کوالیفائڈ ہے، ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ چیزوں میں. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ جب ایسا موقع ہو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی وبا آئی ہوئی ہے، بہت بڑی وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے کرونا کی صورت میں، ایسے ٹائم پہ، ایسے موقع پہ ہمارے اینکرز کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے کویسچنز کرے کہ جس سے عام عوام کو الٹا خوشی ہو، عام عوام کو الٹا حوصلہ ملے. عمران خان صاحب کی آج کی جو چیزیں تھی، آج کا جو اس کا اقدام تھا، جو ریلیف آلریڈی اس نے اناؤنس کر دیا تھا، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. نہ کہ کچھ ہمارے اینکرز نے اتنے تلخ لہجے میں عمران خان صاحب سے بات کی اور اتنے تلخ لہجے میں عمران خان صاحب سے کویسچنز کیے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ہوا ہوگا یا دنیا کی تاریخ میں جو ہے نا اتنے سارے اینکرز اور ایسے معاشی پیکیج کے ٹائم پہ جو ہے نا اتنے تلخ کویسچنز کیے گئے ہوں گے. حالانکہ آج کا جو ریلیف پیکیج تھا وہ صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے تھا. پیٹرول کو بہت زیادہ نیچے لایا گیا، جو شرعی سود ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے اس کو کم کیا گیا، جو ہمارا ایکسپورٹ سیکشن ہے، ایکسپورٹ کے حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں ایکسپورٹرز، ان کو بہت بڑا ریلیف دے دیا گیا. اس طرح اور بھی مختلف ڈپارٹمنٹس یا مختلف جو کاروباری حضرات ہیں ان کو کافی زیادہ ریلیف دے دیے گئے. بجلی اور گیس کے بل میں بھی جو ہے نا 3 مہینے کا ایکسٹرا ٹائم دیا گیا کہ آپ لوگ یہ پیسے قسطوں میں جمع کر سکتے ہیں. ایسے ٹائم پہ ہمارے کچھ اینکرز کی طرف سے اتنے تلخ سوالات کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی بیہودہ حرکت تھی. اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ ان لفافہ صحافیوں میں ہی آتے ہیں جن لوگوں نے کویسچنز کیے، یا ان کو کچھ لفافے ملے تھے، یا کچھ بغض کینہ تھا، یا کچھ اور چیز تھی جس کی وجہ سے آج ان کا لہجہ انتہائی ترش تھا. لیکن اگر تھوڑا سا ہم پاس پہ نظر دوڑائیں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے اینکرز یا ہمارے میڈیا کے لوگ اس سے پہلے کبھی نواز شریف سے، زرداری سے، یا کسی اور پرائم منسٹر سے
یا کسی اور جو اسپوکس مین مختلف ٹائم میں گزرے ہیں، یا ہمارے بہت سے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر گزرے ہیں، ان لوگوں سے بھی کبھی ان لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایسے تلخ سوال جواب ہوتے. لیکن میں داد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، میں افرین کہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ اس نے اتنے تلخ کویشچنز ہونے کے باوجود انتہائی صبر کے ساتھ ان کے کویشچنز کو سنا بھی اور انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش بھی کی. لیکن چونکہ یہ کچھ میڈیا کے لوگ یہ سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج عمران خان صاحب کو اپنے کویشچنز میں گھیر کے رکھیں، کیونکہ پورا پاکستان کا جتنا بھی الیکٹرانک میڈیا ہے وہ لائیو چلا رہا تھا، اور اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان جو کچھ ہمارے اینکرز تھے ان لوگوں نے صرف اور صرف اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بے تک سوالات کیے. اور بے تک سوالات کرنے کے بعد جب عمران خان صاحب جواب دیتے تھے، جب آپ خود 2-3-4 منٹ اپنے کویشچن کو گھما پھرا کر کرتے ہو تو سامنے سے بھی جو ہے نا آپ اپنے آپ میں حوصلہ رکھو کہ عمران خان صاحب یا اس کا کوئی رائٹ لیفٹ بندہ جب جواب دے رہا ہے تو کم از کم حوصلہ آپ میں ہونا چاہیے کہ اس کا پورا جواب بھی آپ سن لیتے. لیکن چونکہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم لوگوں نے بے تکا کویشچن تو کر لیا ہے اور ابھی ہمارے منہ پر جو آنسر دیا جا رہا ہے تو ہمارے منہ پہ ایک تماچے کی صورت میں ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نا جواب کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی بیچ میں انٹرپٹ کر لیتے تھے، اور یہ انتہائی افسوس کا مقام تھا. آج کچھ اینکرز ایسے تھے کہ میری اپنی نظر میں، میرے اپنے دل میں ان کے لیے کافی احترام تھا، لیکن وہ احترام کافی حد تک کم ہو گیا ہے. آج پاکستان میں اگر آج حالات بہت خراب ہے، ایک وبا نے پورے پاکستان کو اگر گھیر رکھا ہے، تو ایسے وقت میں ہر بندے کا فرض بنتا ہے، وہ اینکر ہو، وہ رپورٹر ہو، وہ کوئی منسٹری میں بندہ ہو، وہ گورنمنٹ امپلائی ہو، وزیر اعظم ہو، سی ایم ہو، کسی فورسز ایجنسی سے اس کا تعلق بنتا ہو، سب نے مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا ہے. نہ کہ ایسے موقع پہ جب ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ایسے موقع پہ اپنے اینکرشپ کے لیے پوائنٹ سکورنگ بندہ کرتا رہے. تو آج جو ہے نا انتہائی جو ماحول بنا تھا، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کے بعد جب بھی کوئی ایسی بریفنگ ہو، جب بھی کوئی ایسا معاشی پیکج دینا ہو، یا جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو، تو ڈائریکٹ لائیو جو ہے نا میڈیا پہ آیا کرے. ان اینکرز کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان اینکرز نے ہر موقع پہ پاکستان میں اچھا وقت ہو یا برا وقت ہو اپنی پوائنٹ سکورنگ ہی کرنی ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بارے میں اکثر بات کرتے رہتے تھے، لیکن آج ان اینکرز نے یہ ثابت کر لیا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے ساتھ ساتھ صحافی یا صحافتی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے. ناظرین شکریہ.